اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو باب کی عظمت کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ باب کی عظمت کیا ہے اور اس بارے میں ہمارا مذہب ہمیں کیا ہدایت فرماتا ہے۔ چلو سنتے ہیں پھر۔ ماں باپ کی ناقدری کرنے والا اس حدیث کے واقعے کو حرف بہ حرف پڑھے، سنیں اور اپنی دنیا و آخرت درست کر لیجئے۔ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں، میرا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد محترم کو بلوایا، اور جب ان کے والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو دل میں بہت ہی رنجیدہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چلے۔ چونکہ عرب کی گٹی میں شاعری تھی تو راستے میں کچھ اشعار ذہن میں کہتے ہوئے پہنچے۔ ادھر بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنے گا، پہلے وہ اشعار سنے جو وہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار سنائیے جو آپ سوچتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ مخلص صحابی تھے۔ وہ سن کر وہ رونے لگے کہ جو اشعار ابھی میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے، میرے اپنے کانوں نے بھی نہیں سنے، آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا اشعار تھے، ہمیں بھی ذرا سنائیں۔ ان صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کر دیے۔ ان کا آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ جو اشعار انہوں نے پڑھے تھے وہ اعلیٰ پائے کے تھے اور جذبات کی کیفیت تھی۔ ان کے صحیح ترجمانی اردو میں مشکل ہے۔ بہرحال اشعار کچھ اس طرح کے تھے کہ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے۔ تو روتا تھا، ہم سو نہیں سکتے تھے، تو نہیں کھاتا تھا، ہم کھا نہیں سکتے تھے، تو بیمار ہو جاتا تو تجھے لیٹے لیٹے کبھی کسی طبیب کے پاس علاج معالجے کے لیے مارے پھرتے، کہیں تجھے کچھ نہ ہو جائے، کہیں تو اس دنیا سے چلا نہ جائے۔ حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں پتھر توڑے، تغاریاں اٹھائیں کہ میرے بچے کو گرمی مل جائے۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں، لیکن تو کڑیل جوان ہو گیا ہے۔ پھر مجھے پر خزاں نے ڈیرے ڈال دیے، لیکن تجھ پہ بخار آ گئی، میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا۔ اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا۔ مگر یہ کیا ہوا، جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں، تو ایسے بات کرتا ہے جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، تو ایسے بات کرتا ہے کہ غلام سے بھی ایسے نہیں کرتا۔ پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں نوکر ہوں، نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے دیتا ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ اشعار سناتے سناتے ان کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی
تو وہ صحابی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں اپنی جگہ سے اٹھ اور بیٹے کا گریبان پکڑ کر فرمایا کہ انتا و مالکا لے ابی کا، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ تو ہم سب مسلمانوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کامرانی سے سرفراز فرما، آمین ثم آمین۔